بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے والدین کی پہلی اولاد ہوں۔ جب پیدا ہوا تو والدین بڑے خوش ہوئے۔ جمشید نام رکھا۔ میں گورا چٹا خوبصورت تھا جسے دیکھتے ہی ہر کوئی پیار کرتا۔ علاقے کی خواجہ سرا میری پیدائش کے ایک ہفتے بعد گھر آئے تو میری ماں نے انہیں ایک جوڑا سوٹ کا اور 50 روپے دیے۔ اس وقت 50 روپے کی بڑی اہمیت تھی۔ خواجہ سرا نے مجھے دیکھ کر میری ماں کو میری حقیقت بتا دی۔ اس کے بعد مجھے اپنے باپ سے پہلے والی پیار کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، البتہ ماں کی پہلے والی خوشبو برقرار رہی۔ جب میں 5 سال کا ہوا تو اماں نے ابا کے منع کرنے کے باوجود مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری چال اور بولنے کا انداز زنانہ سا ہونے لگا۔ 5 کلاس تو جیسے تیسے کر کے پاس کر لی، لیکن جب چھٹی میں پہنچا تو بچے مجھے کسرا کہہ کر چیڑنے لگے۔ مجھے یاد ہے میں نے پہلی بار اماں سے جب یہ پوچھا کہ اماں یہ کسرا کیا ہوتا ہے تو اماں نے مجھے اپنی باہوں میں دبوچ لیا اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ انہیں روتا دیکھ کر میں بھی رو پڑا اور سمجھ گیا کہ یہ کسرا اچھا لفظ نہیں ہے، حالانکہ میں ابا سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ابا سے پوچھ ہی لیا، ابا سب دوستوں کے ابا انہیں پیار کرتے ہیں لیکن آپ مجھے پیار نہیں کرتے، تو ابا غصے سے یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے، وہ اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہیں اور تو بیٹا نہیں بلکہ کسرا ہے۔ ابا کی یہ بات سن کر مجھے بہت رونا آیا اور اماں کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتا رہا۔ میں 12 سال کا ہو چکا تھا۔ میرے سے چھوٹے 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ ابا کو ان سب سے پیار کرتا دیکھتا تو بڑا دکھی ہوتا۔ 7ویں کلاس میں گیا تو لڑکوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ ٹیچر سے شکایت کرتا تو وہ بھی ہنسنے لگتے۔ آخر کار اماں نے مجبور ہو کر مجھے اسکول سے ہٹا دیا۔ بہن بھائی بھی مجھ سے کنچے کنچے رہتے۔ ایک دن میں گھر کا سودا لینے گیا، ایک خواجہ سرا راستے میں مل گیا اور مجھے بڑے پیار سے ایک طرف لے گیا۔ اس میں مجھے ایک کشش سی محسوس ہوئی، اپنا سا لگا۔ کہنے لگا، بیٹا تم ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتے، یہ تمہیں جینے نہیں دیں گے، میرے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں گھر آ گیا اور اماں کو بتایا۔ اماں یہ سن کر تڑپ اٹھی اور مجھے اسی وقت ساتھ لے کر خواجہ سرا کے گھر گئی، اسے خوب سنائے، جب تک میں زندہ ہوں اسے مجھ سے کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی، اور خبردار جو آج کے بعد کبھی میرے بیٹے سے ملنے کی کوشش کی۔ خواجہ سرا خاموشی سے اماں کی باتیں سنتا رہا۔ 10 منٹ بعد جب اماں تک گئی اور رونے لگی تو اس نے پانی کا گلاس اماں کو لا کر دیا۔ اماں کے پانی پینے کے بعد خواجہ سرا کہنے لگے، بہن مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت دکھ ہوا ہوگا، لیکن یہ ظالم دنیا والے اسے اپنی دنیا میں کبھی شامل نہیں کریں گے۔ اس نے لوٹ کر آخر میں ہمارے پاس ہی آنا ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اسے ہمارے علاوہ اور کوئی محبت نہیں دے سکتا۔ جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ اپنے بچے کو اس ظالم سماج سے محفوظ نہیں رکھ سکتے تو اسے ہمارے حوالے کر دینا، کم از کم یہاں محفوظ تو رہے گا اور اسے محبت تو ملے گی۔ اس کی بات سن کر اماں مجھے گھر لے آئی۔ 6 ماہ بعد آخر وہ وقت بھی آ گیا جب اماں بھی مجبور ہو گئی۔ میرے سب سے چھوٹے بھائی کا عقیقہ تھا۔ پورے خاندان والے اور ابا کے آفس کے دوست موجود تھے۔ گھر کے سامنے شامیانہ لگایا گیا تھا۔ اس وقت ٹیبل کرسیاں نہیں رکھی جاتی تھی، نیچے دری بچھائی جاتی تھی اور کھانا دری میں بیٹھ کر ہی کھایا جاتا تھا۔ مستورات کا الگ اور مردوں کا الگ شامیانہ تھا۔ کھانے میں کچھ دیر تھی، میں لوگوں کو پانی پلا رہا تھا۔ خاندان کے کزنز مجھے کسرا کسرا کہہ کر پکار رہے تھے اور مجھ پر ہنس رہے تھے۔ میں آنسو دل میں دبائے خاموشی سے انہیں پانی پلانے میں مصروف تھا۔ ابا کے چند دوست ایک طرف بیٹھے بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کھانے کے بعد ان میں سے ایک نے مجھے بلایا اور اپنے پاس بٹھا لیا اور میری کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے اس کا یوں ہاتھ پھیرنا ناگوار گزرا۔ ابا کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میں ابا کہتے ہوئے ان کی طرف بھاگتا ہوا گیا۔ میرے منہ سے ابا سن کر وہ لوگ جیم سے گئے اور ابا سے کہنے لگے، یار فرید، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، ہم تو اسے کسرا سمجھ کر اس سے تفریح لے رہے تھے۔ ابا ان کی یہ بات سن کر شرمندہ ہو گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے جا کر اسٹور میں بند کر دیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد مجھے ابا نے اسٹور سے نکالا اور سب کے سامنے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اماں مجھے بچانے کے لیے آگے بڑھی تو انہیں بھی دھکا دے کر گرا دیا۔ خبردار، اب بہت ہو گئی، یہ کسرا اب یہاں نہیں رہے گا، اور اگر اب تم نے اس کسرے کی حمایت کی تو میں گھر چھوڑ کر نکل جاؤں گا۔ میں اس کی وجہ سے بہت ذلیل ہو چکا، اب مزید ذلیل ہونے کی ہمت نہیں، اسے آج ہی اس کی اصل جگہ چھوڑ کر آؤ۔ 15 منٹ تک ابا مجھے مارتے رہے اور اماں کو سناتے رہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو گئے تھے۔
میں اسی وقت ایک دم سے بڑا ہو گیا تھا۔ اپنی حیثیت، اپنی اوقات مجھے آج صحیح معنوں میں معلوم ہو گئی۔ میرا دل شدت غم سے پٹا جا رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسی وقت زمین میں زندہ دفن ہو جاؤں۔ جب ابا مارتے مارتے تھک گئے تو ایک کہتے ہوئے باہر چلے گئے، میں 1 گھنٹے بعد گھر آؤں گا، اور اس منحوس کی شکل دکھی تو پھر میرا منہ تم کبھی نہیں دیکھو گے۔ ابا کے جانے کے بعد میں خاموشی سے کھڑا ہوا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر اٹیچی کیس میں رکھنے لگا، اور اٹیچی کیس لے کر اماں کے پاس آ گیا۔ اماں، مجھے میری اصل جگہ چھوڑ کر آ جاؤ۔ اماں جو رو رہی تھی، چیخ مار کر مجھ سے لپٹ گئی اور داڑھیں مار کر رونے لگی، لیکن میں اب نہیں رو رہا تھا، بس اماں کے آنسو ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اماں کے آنسو ختم ہوئے تو میں اماں کے کمرے میں گیا اور اماں کا برقع لا کر اماں کو تما دیا۔ اماں نے مجھے دیکھا اور خاموشی سے برقع پہننا شروع کر دیا۔ 15 منٹ بعد میں اور اماں خواجہ سرا کے گھر میں موجود تھے۔ خواجہ سرا اماں کا چہرہ دیکھ کر سب سمجھ گیا اور بڑی عزت سے اماں کو بٹھایا اور چائے بنا کر اماں کے سامنے چائے رکھ دی۔ اماں کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ خواجہ سرا کہنے لگا، بہن جی، اس دنیا میں صرف ایک واحد ماں ہی کی ہستی ہے جو ہم خواجہ سرا کو برداشت کر سکتی ہے، اور کوئی نہیں، لیکن وہ بھی کچھ عرصے بعد مجبور ہو جاتی ہے۔ آپ بے فکر ہو کر اسے ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔ ہم آپ لوگوں کی خوشی کے موقع پر ناچ گا کر پیٹ پالتے ہیں، لیکن اپنی عزت نہیں بیچتے۔ یہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا، اسے یہاں محبت اور اپنائیت ملے گی، کوئی اس کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ آپ کا جب دل کرے اس سے مل سکتی ہے یا اسے اپنے گھر بلا سکتی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کا شوہر کبھی اسے گھر بلانا پسند نہیں کرے گا۔ اماں نے مجھے اپنے سے لپٹا لیا، میرے چہرے پر بوسوں کی بارش شروع کر دی۔ روتی جا رہی تھی اور بوسے لیتی جا رہی تھی۔ میرے اندر آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، لیکن آنکھیں خشک تھیں۔ کچھ دیر بعد اماں اپنے گھر چلی گئی۔ وہاں 6 خواجہ سرا رہتے تھے، میں 7واں تھا۔ اس خواجہ سرا نے میرا بستر اپنے ساتھ لگا لیا اور سارے خواجہ سرا مجھ سے بڑے محبت سے باتیں کرنے لگے، اپنے بارے میں بتانے لگے، اور مجھ سے میری پسند کا کھانا پوچھ کر 2 خواجہ سرا کھانا بنانے لگے۔ آلو گوشت کھا کر یوں ہی باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ صرف 3 دن میں میرا دل وہاں لگ گیا اور ہنسنے بولنے لگا۔ میرے لیے لڑکی والی 4 جوڑے بنائے گئے، اور 1 ہفتے بعد مجھے 2 خواجہ سرا اپنے ساتھ ایک گھر لے گئے جہاں بچے کی خوشی منائی جا رہی تھی۔ وہاں ایک نے ڈھول بجاتے ہوئے گانا گایا اور دوسرے نے ناچنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد 2 سوٹ اور 150 روپے ان لوگوں سے جمع کر کے ہم گھر آ گئے۔ اب اسی طرح مجھے ساتھ لے جاتے رہے اور مجھے آہستہ آہستہ اچھا لگنے لگا۔ 2 ماہ بعد میرے کہنے پر انہوں نے مجھے بھی ناچنا گانا سکھانا شروع کر دیا۔ مجھ سے سارے بڑی محبت کرتے تھے، میری پسند کے کھانے بنائے جاتے، میرے لیے ہر دوسرے روز مٹھائی لائی جاتی۔ اماں شروع میں تو ہر دوسرے دن آتی، لیکن آہستہ آہستہ وقفہ لمبا ہونے لگا۔ 4 ماہ بعد اماں آئے اور مجھے گلے لگا کر کہنے لگی، بیٹا، ہم کل یہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہو رہے ہیں، تیرے ابا نے مکان بیچ کر دوسرے علاقے میں مکان لے لیا ہے، تو بیٹا اب میں تجھ سے ملنے 2-3 ماہ بعد ہی آ سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں چلی گئی۔ مجھے دکھ تو ہوا، لیکن اب میرے اپنے میرے ساتھ تھے۔ چند دن میں سب بھول کر دوبارہ اپنی زندگی میں مست ہو گیا۔ 2 سال ایسے کھیلتے ناچ گانا سیکھتے گزر گئے۔ اب میں ان سے بھی اچھا ناچنے لگا تھا۔ گروجی مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگے، میں ناچتا، گروجی گاتے، لوگوں کو میرا ناچ پسند آنے لگا اور زیادہ پیسے ملنے شروع ہو گئے۔ اب لوگ مجھے خصوصی طور پر تقریب کے موقع پر بلانے آنے لگے۔ میں سارے خواجہ سرا کا لاڈلا بن چکا تھا۔ میرا نام ریما، جو کہ اس دور کی مشہور اداکارہ تھی، رکھا جا چکا تھا۔ اب میں 20 سال کا خوبصورت خواجہ سرا تھا، جس کی دھوم آس پاس کے علاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ ایک دن 2 آدمی ہمارے گھر آئے اور انہوں نے گروجی سے اپنے بچے کی عقیقے میں مجھے لانے کا کہا اور 200 روپے گروجی کے ہاتھ میں رکھ دیے، اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ میں 2 دن بعد گاڑی بھیج دوں گا۔ 2 دن بعد ٹھیک وقت پر گاڑی آ گئی اور گروجی مجھے اور 2 خواجہ سرا کو ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک بڑے شامیانے کے پاس رک گئی۔ گھر شامیانے کے بعد تھا۔ ہم گاڑی سے اترے۔ میں نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے، ایک آدمی اور عورت کو دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ آدمی میرا باپ تھا، جو بیساکھی پکڑے اماں کے ساتھ گھر سے نکل رہا تھا۔ اماں مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھے اور حال احوال پوچھنے کے بعد دونوں بہنوں کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ ابا نظریں نیچے کیے ہوئے تھے۔ اتفاق سے سارے بہن بھائی بھی موجود تھے۔
میں نے 50,000 روپے نکالے اور اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اماں، آپ سب مجھے صرف یہ بتاؤ کہ خسرہ میں خود بنا تھا یا مجھے اللہ نے بنایا؟ جو مجھے پیدا ہوتی ہی سزا دی جا رہی ہے۔ آپ کی محبت کا ایک سہارا بچا تھا، کل آپ کی ابا سے باتیں سن کر وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب میرا باپ، ماں، سب کچھ میرے گروجی اور خواجہ سرا ہے۔ یہ پیسے انہوں نے ہی مجھے آپ کو دینے بھیجا ہے، ورنہ میں یہاں قدم رکھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اب میں یہاں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اماں نظریں جھکائے شرمندہ بیٹھی رہی، کچھ نہیں بولی۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا اور اپنے آپ کو زیادہ مصروف کر لیا۔ اب میرا سب کچھ میرے اپنے تھے، ان کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا تھا۔ گروجی سے بات کر کے پروگرام کے معاملات اپنے ذمے لے لیے اور ریٹ بڑھا دیے۔ اب میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ گروجی کا صندوق پیسوں سے بھرنے لگا۔ میری عمر 30 سال ہو چکی تھی اور آہستہ آہستہ میری مانگ کم ہونے لگی، جس کا مجھے پہلے سے اندازہ تھا، اور نئے شامل ہونے والے 3 نوجوان خواجہ سراؤں کو میں تربیت دے کر تیار کر چکا تھا۔ گروجی اب سارے معاملات میرے ہاتھ میں دے کر آرام کر رہے تھے۔ میں نے سب کو اعتماد میں لے کر ان جمع کیے 7 لاکھ روپے سے محلے میں 2 مکان خرید لیے۔ اس وقت 120 گز کا عام مکان مل جاتا تھا، انہیں کرائے پر چڑھا دیا۔ پھر ایک دن میرا بچپن میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک عورت ایک 8 سالہ بچے کو لیے گھر میں کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور چٹا چٹ بوسے لینے لگا اور اسے اپنے گود میں بٹھا لیا۔ عورت کے جانے کے بعد میں گروجی سے بولا، گروجی، میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ ہماری طرح ناچنے گانے والا نہیں بنے۔ میں اسے پڑھا لکھا کر اس ظالم معاشرے کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی ان کی طرح معاشرے کا مفید حصہ بن سکتے ہیں۔ گروجی اور سارے خواجہ سرا بہت خوش ہوئے۔ بچے کا نام طیب تھا، لیکن میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ بڑی مشکل سے ایک ٹیچر کو بھاری فیس کی عوض ٹیوشن پڑھانے پر راضی کیا، اور ایک خواجہ سرا جو قرآن پڑھا ہوا تھا، اس نے عبداللہ کو قرآن پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ عبداللہ اب ہم سب کی آنکھوں کا تارا بن چکا تھا۔ اس کی ماں 2 بار آئی، لیکن پھر وہ بھی اپنی دوسری اولاد میں مست ہو گئی۔ 4 سال بعد عبداللہ جب 6ٹھی کلاس میں تھا، ایک دن ٹیوشن پڑھنے گیا، لیکن شام 6 بجے تک گھر نہیں آیا۔ ہم سب پریشان تھے۔ ٹیچر سے معلوم کیا تو کہنے لگے کہ وہ آدھے گھنٹے پہلے ہی نکل چکا ہے۔ اب ہم سب مزید پریشان ہو گئے۔ اس کے گھر دیکھا، پورا علاقہ چھان مارا، لیکن عبداللہ کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ مجبوراً تھانے میں رپورٹ درج کرائی۔ ایس ایچ او اچھا انسان تھا، اس نے اسی وقت پولیس کی گاڑی عبداللہ کی تلاش میں بھیج دی۔ ہم رات 10 بجے تک ہار کر گھر چلے گئے۔ اگلا دن ہمارے لیے قیامت بن کر سامنے آیا جب عبداللہ کی لاش ہمارے گھر پہنچی۔ پولیس نے بتایا کہ اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر کے اسے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، اور مجرم بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ عبداللہ جو کہ میرا سب کچھ بن چکا تھا، اسے اس حالت میں دیکھ کر میں زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے کے بعد عبداللہ کے گھر والوں کو خبر دی، لیکن وہاں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ عبداللہ کو دفنانے کے بعد مجھے مجرموں کا خیال آیا۔ اسی وقت غصے سے کھولتا ہوا 2 خواجہ سراؤں کے ساتھ تھانے پہنچا۔ ایس ایچ او نے پولیس والے کو مجرموں کو لانے کا کہا۔ 5 منٹ بعد 3 مجرم میرے سامنے کھڑے تھے، جن میں سے ایک کو دیکھ کر میرے دل میں زوردار سی ٹھیس اٹھی اور میں گر گیا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ ایس ایچ او فوراً مجھے جناح اسپتال دل کے وارڈ میں لے گیا۔ مجھے دل کا خطرناک اٹیک پڑا تھا۔ 2 دن بعد گھر آیا تو سیدھا ایس ایچ او کے پاس گیا اور اس سے درخواست کی کہ مجرموں کو پھانسی سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے۔ ایس ایچ او نے مجھے مطمئن کر کے گھر بھیج دیا۔ اگلے دن گھر پر ماں جھولی پھیلائے میرے سامنے کھڑی اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن پہلی بار مجھے ماں پر ذرا بھی رحم نہیں آیا، اور ماں مجھے کوسنے دیتی اپنے گھر چلی گئی۔ عبداللہ کی موت کے بعد میرا دل اس علاقے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ تینوں گھر فروخت کر کے وہ علاقہ چھوڑ کر اس علاقے میں آ گیا اور ایک چیلے کو اپنا جانشین بنا کر آرام کرنے لگا۔ میں نے پیسے پانی کی طرح بہا کر اپنے چھوٹے بھائی کو پھانسی دلوا کر اپنے عبداللہ کا انتقام لے لیا۔ اب میں ہوں اور میرے عبداللہ کی یادیں ہیں۔ آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، ہم بھی آپ لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، تو آپ ہمیں حقیر سمجھتے ہو، ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ دراصل وہ ہمارا نہیں بلکہ نعوذ باللہ اللہ خالق ذات کا مذاق اڑاتے ہو۔ اگر میں عبداللہ کو معاشرے کا مفید حصہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہوں تو ہم خواجہ سراؤں کے والدین کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ہمیں اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنوں کی محبت سے محروم ہونا پڑتا ہے؟ کیا ہمارا اس محبت کا حق نہیں؟